ایک ملا نے ممبر پہ فتویٰ دیا، جس نے گرجا جلایا وہ جنت گیا۔ ایک ایسا مفتی اسلام بتا کہ جس نے فتویٰ دیا ہو کہ یہ کام کرو تو تمہیں جنت ملے گی، ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، بکواس کرنے لگ جاتے ہو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، مولویت کے خلاف۔ کس نے فتویٰ دیا بتاؤ ذرا؟ اس کے ثواب کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کی بات کس نے کرنی تھی؟ سرگودا کے اندر گستاخی ہوئی تھی تو کہاں تھے تم لوگ؟ کہاں تھے تمہارے مذمتی بیان؟ سویڈن کے اندر، ڈنمارک کے اندر گستاخی ہوئی، کہاں ہے تمہارے مذمتی بیان؟ 2015 کے اندر 2 مسلمانوں کو جلایا گیا تھا عیسائیوں کی طرف سے، وہاں تمہارے یہ جذبات نہیں ابھرے؟ وہاں تمہاری انسانیت ختم ہو گئی تھی؟ میرا یہ چیلنج ہے، ایک ایسا مولوی دکھاؤ کہ جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ ان کے گرجا گھروں کو جا کے جلا دو۔ ایک ایسا عالم دین دکھاؤ، ایک ایسا عالم دین کا بیان دکھاؤ کہ جس نے یہ بیان کیا ہو کہ ان کے چرچ کو جا کے گرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جڑا والا کے اندر پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا۔ عیسائیوں کے چرچ جلا دیے گئے، ان کی کالونیز کو آگ لگا دی گئی، ان کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے گرجا گھروں کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو گورنمنٹ سطح سے لے کے ایک نچلے طبقے تک ہر بندے نے اس واقعے کی، اس حادثے کی مذمت کی ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ کام درست نہیں کیا، بلکہ بڑا ہی غلط کام کیا ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے ایک دن قبل قرآن پاک کی بڑی ہی بے حرمتی اور گستاخی کی گئی تھی۔ قرآن پاک کے مقدس اوراق کو جگہ جگہ بکھیرا گیا اور ایک تحریر اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی۔ اب جس نے یہ کام کیا، اس نے کیا یا کسی اور نے کیا، 2 تصویریں اٹیچ کی اس کے ساتھ اور تحریر لکھی، نام لکھا اور ایڈریس بھی اپنا لکھا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، مسلمانوں نے یہ سارا دیکھا کہ گستاخی ہوئی ہے، بے حرمتی ہوئی ہے اور کرنے والا بڑا جری ہے اس کے اوپر، تو اب لوگ مشتعل ہو گئے۔ جب اشتعال آیا لوگوں کے اندر تو اب انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ عیسائیوں کی بستیوں کے اوپر چڑھ دوڑے، ان کے گرجا گھروں کو جلایا، توڑ پھوڑ کی، ان کی بستیوں کو جلایا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو ہر بندے نے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ مذمت کی ہے، علماء نے بھی مذمت کی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اداروں نے بھی مذمت کی ہے، ہر طبقہ فکر کے بندے نے مذمت کی ہے، اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ہم نے بھی مذمت کی کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ درست نہیں ہوا۔ جن کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا، انتہائی غلط قدم اٹھایا گیا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے علماء اہل سنت کی جانب سے آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے ہی شدید مذمت اس واقعے کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، اب یہ کس نے کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو بہت سارے نام نہاد لبرل وہ اٹھے اور جناب کوئی شاعری کے ذریعے علماء کو ٹارگٹ کر رہا ہے، دین اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ممبر و محراب کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی جناب سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کو بدنام کر رہا ہے، مولویت کو بدنام کر رہا ہے، ممبر و محراب کو بدنام کر رہا ہے کہ یہ سارا کام مولویوں نے کروایا ہے، یہ سارا کام مولویوں کا کیا دھرا ہے۔ آپ کو بہت سارے اس طرح کے بیانات مل جائیں گے۔ کل مجھے ایک شاعری موصول ہوئی ہے، اس شاعری کے اندر اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ مولویوں نے کام کروایا ہے اور ممبر و محراب کی جانب سے فتویٰ آیا ہے، اس کے بعد لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے آئیے سنتے ہیں۔ ایک ملا نے ممبر پہ فتویٰ دیا، جس نے گرجا جلایا وہ جنت گیا، جس نے انجیل پھینکی وہ جنت گیا۔ بات سنتے ہی شدت پسند امتی اپنی اپنی بہشتوں میں داخل ہوئے اور جذبے سمیٹے رواں ہو گئے۔ ایک نے مریم کے دامن کی توہین کی، ایک نے عیسیٰ کی گردن پہ چاقو رکھا، ایک نے گالی سے دین کا تحفظ کیا۔ ان سے پوچھے کوئی سیرت مصطفیٰ، ان سے پوچھو محمد نے کب یہ کہا، رات اشکوں سے یہ سارا نوحہ لکھا، میں نے عیسیٰ کے قدموں میں معافی رکھی اور انسان ہونے پہ رونے لگا۔ جی جناب، ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ کہتا ہے کہ جناب یہ ممبر و محراب سے فتویٰ گیا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے، گرا دیا جائے اور نقصان پہنچایا جائے۔ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، یہ سارے کام کیے جائیں، بائبل کو جلا دیا جائے تو آپ کو جنت ملے گی۔ مجھے ایک مولوی بتا کہ جس نے فتویٰ دیا ہو، ایک ایسے مفتی اسلام بتا کہ جس نے فتویٰ دیا ہو کہ یہ کام کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، بکواس کرنے لگ جاتے ہو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، مولویت کے خلاف۔ کس نے فتویٰ دیا بتاؤ ذرا، ایک بندے کا نام بتاؤ۔ اس کے برخلاف میں ہزاروں ایسے علماء کے آپ کو جناب مذمتی بیان دکھاؤں گا کہ جنہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔
سوشل میڈیا تمہارے پاس ہے، موبائل تمہارے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے منہ اٹھاؤ گے اور آ کے مسلمانوں کے خلاف اور مولویت کے خلاف، منبر و محراب کے خلاف زہر اگلنے لگو گے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہر عالم دین نے اس کی مذمت بیان کی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے۔ علماء کرام نے جمعوں کے خطاب کے اندر اس کی مذمت بیان کی ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی کی ہے کہ آپ اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اسباب کی طرف غور کیا جائے کہ لوگوں کے اندر یہ اشتعال آیا کہاں سے تھا، لوگ اتنا مشتعل ہو کیسے گئے؟ حالانکہ پاکستان ایک پرامن ایک ریاست ہے، یہاں کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، اب اس طرح کا معاملہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کی بات کس نے کرنی تھی؟ اور ایک وہ ایمان بازاری عورت جو ہے، وہ بکاؤ عورت، وہ آ کے جناب مولویوں کے اور مدرسوں کے خلاف آ کے زہر اگل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا قابل مذمت یہ واقعہ ہوا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے اسباب کی طرف بھی تو بات کرو۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ فیصل آباد کے اندر گستاخی ہوئی، کہاں تھے تم لوگ؟ کہاں تھی تمہاری مسلمانیت؟ یا یہ ساری انسانیت کا جذبہ تم لوگوں کا انہی موقعوں کے اوپر آ کے جاگتا ہے؟ مسلمانوں کو تم انسان نہیں سمجھتے؟ بڑے آئے جناب آگے جی ممبر و محراب سے یہ فتویٰ گیا تو جنت ملے گی، یہ کر دو وہ کر دو۔ کیا بکواس ہے یار یہ! حقائق کے اندر رہ کے گفتگو کرے، حقائق کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیانات دیں۔ ابھی سرگودا کے اندر گستاخی ہوئی تھی تو کہاں تھے تم لوگ؟ کہاں تھے تمہارے مذمتی بیان؟ سویڈن کے اندر، ڈنمارک کے اندر گستاخی ہوئی، کہاں ہے تمہارے مذمتی بیان؟ یہ ساری انسانیت کا جذبہ ان موقعوں کے اوپر آ کے جاگتا تم لوگوں کا۔ 2015 کے اندر 2 مسلمانوں کو جلایا گیا تھا عیسائیوں کی طرف سے، وہاں تمہارے یہ جذبات نہیں ابھرے، وہاں تمہاری انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے کہا ہے، یہ اس واقعے کی ہم تائید نہیں کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت غلط ہوا ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی شخص کو نہیں ہے، اور کسی کے مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، کسی کی مقدسات کی توہین کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ لیکن یار اس طرف تم بیان کرتے ہو اور انسانیت دکھاتے ہو، جب مسلمانوں کے خلاف یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو تم کہاں چلے جاتے ہو؟ کون سے غار کے اندر، کون سے مل کے اندر تم گھس جاتے ہو؟ بڑے جناب یہ الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بندہ آیا اور جناب مسلمانوں کے خلاف، منبر و محراب کے خلاف، مولویت کے خلاف، اسلام کے خلاف زہر اگل کے وہ چلتا بنا۔ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، دین کو بدنام کر رہے ہو، دین کو بیان کرنے والوں کو بدنام کر رہے ہو۔ میرا یہ چیلنج ہے، ایک ایسا مولوی دکھاؤ کہ جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ ان کے گرجا گھروں کو جا کے جلا دو۔ ایک ایسا عالم دین دکھاؤ، ایک ایسا عالم دین کا بیان دکھاؤ کہ جس نے یہ بیان کیا ہو کہ ان کے چرچ کو جا کے گرا دو، ان کی سوسائٹیز کو، ان کی کالونیوں کو جا کے جلاؤ گراؤ کر دو، ان کو گرا دو، جا کے توڑ پھوڑ کر دو، جا کے ان کے مقدسات کی توہین کرو۔ ایک بیان صرف نہیں دکھا سکو گے تم لوگ۔ فنڈنگ کے اوپر چلنے والے تم جو ہے وہ بیکار قسم کے لوگ اور لبرل لنڈے کے مفکر تم جناب مسلمانوں کے خلاف آ کے زہر اگلنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب بات ہو تو بالکل منصفانہ بات ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ بات ہونی چاہیے، دوہرا معیار نہ رکھیے، یک طرفہ ہو کے بات نہ کیجیے، بلکہ دونوں طرف کا مطالعہ کر کے دونوں جانبین کو دیکھیے، اس کے بعد کوئی بات کیجیے۔ لیکن تم لوگ نہیں کرو گے، تمہاری ساری ہمدردیاں، سارے جذبے دوسروں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے تمہارا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو کچھ غیرت کرو۔ جب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کی مقدسات کے خلاف یہ سارے کام ہوتے ہیں تو تب بھی اپنی یہ بوتھی کھول لیا کرو۔ اب اس ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگ جو کمنٹ کریں گے جناب آپ کا انداز درست نہیں تھا اور آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو بھائی جب دین اور اسلام کے خلاف زہر اگلو گے تو نرم رویہ نہیں ہوگا، اور باتیں بھی ایسی جو بالکل بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔